صلی علی محمد و آل محمد۔ شام کلندر کے نام سے ذکر محمد و آل محمد کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے ڈی ایم ڈیجیٹل سے، اور یہ پروگرام ہمیں 11:30 بجے اختتام پذیر کرنا تھا، لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر ہم شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر ملک صاحب کی فیملی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور مسز ملک نے تعاون کیا، اور یہ پروگرام کو اب 12 بجے تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور میرے پاس یہ بہت سی رباعیات ہیں، لیکن میں ایک بھی رباعی اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے، اور آپ سے بھی میں التماس کروں گا کہ دوران تقریر کوئی ایسا شعر یا کچھ ایسا نہ پڑھیے اور لمبے لمبے نعرے بھی نہ لگائیے، تاکہ ہم چاہیں گے کہ خطیب اسلام کی جو تقریر ہے اس سے زیادہ ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ بغیر کسی تاخیر کے میں التماس کروں گا خطیب اسلام مجاہد ازا و ولا علامہ ناصر عباس آف ملتان سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ذکر محمد و آل محمد سے ہمیں مستفید فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس تعریفوں کے لائق پروردگار کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام اللہ کے ان برگزیدہ مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر کہ جن سے درود نے اتنی عزت پائی کہ خود لا شریک بھی ان پر درود بھیجتا ہے۔ خداوند کریم نے ہدایت کے جتنے سلسلے بنائے اس میں بنیاد علم کو رکھا، جو کائنات کا مرکز ہے، جو قوموں کی زندگی ہے، جو ترقیوں کا باعث ہے، جو اندھیروں میں روشنی ہے، جو گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا نام علم ہے۔ اور علم کائنات میں وہ اکلوتی طاقت ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا انسان خدا کے قریب ہوگا، جتنا کوئی جاہل ہوگا اتنا خدا سے دور ہوگا۔ علم والا کھیت میں بھی ہو تو عالم ہوتا ہے، اور جاہل منبر پر بھی ہو تو جاہل ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ علم تو ایک نکتہ تھا جسے جاہلوں نے اپنی سہولت کے لیے پھیلا دیا۔ علم دراصل ایک نکتہ ہے، اس کی شاخیں اس لیے بنتی جاتی ہیں کہ جاہلوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اب جب یہ تقسیم ہوگا تو پہلے اس کی تقسیم کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ یہ عقل میں اور عشق میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عقل کے قانون الگ ہیں، عشق کی سلطنت الگ ہے۔ عقل عشق کی کئی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی اور عشق عقل کی کئی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا حضرت علامہ اقبال جو ایک بہت بڑے صاحب عقل و صاحب دماغ گزرے ہیں اور ایک نہایت عظیم ترین فکر رکھتے ہیں، انہوں نے عقل اور عشق کا فرق اپنے 50 سے زیادہ مطبوعہ اشعار میں ارشاد فرمایا۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس لیے کہ جب عقل کے قانون آتے ہیں تو عشق انہیں قبول نہیں کرتا۔ مثلا عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے۔ اگر کوئی کسی مقام پر خطرے میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے اور وہاں سے نکل جائے تو عقل دوست لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن عشق میں جان بچانا حرام ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ جائے اور وطن کی حفاظت کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کرے تو سارے اس کو لعنتی اور مردود سمجھتے ہیں، کیونکہ جنگ سے بھاگنے والا اگر عام کمانڈر کو بھی چھوڑ جائے تو لعنت خدا سے نہیں بچتا، اور اگر کسی معصوم ہستی کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے عقل کی دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز حکومت ہے۔
اس کے لیے بیٹوں نے باپ کو قتل کیا، اس کے لیے بھائیوں نے بھائیوں کو مارا، اور دنیا کی ہر طاقت کو لڑا دیا جاتا ہے حکومت کی خاطر۔ اور عشق کی دنیا میں کائنات کی سب سے سستی ترین چیز حکومت ہے، اور انگلستان میں یہ بات کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک مسکراہٹ پہ تخت برطانیہ کس طرح سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر شریعت کے دائرے میں جا کر دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اتنی تعداد میں پڑھا جائے جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جب پیغمبر کی پوسٹ پر حسین بیٹھ گئے اور پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کی عبادت میں طول دے دے اور پاؤں پہ ورم آ جائیں تو ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ جاتی ہے، قم اللیل الا قلیلا، اپنی عبادت کو قلیل کر دے، نصفہ آدھا کر دے، گھٹا دے گھٹا دے گھٹا دے۔ لیکن اسی پیغمبر کی پوسٹ پر جب حسین بیٹھ جائے تو اب وہی خدا کہتا ہے عبادت کو بڑھا دے بڑھا دے۔ اور جب سلسلہ کلام آگے چلے گا تو شریعت جس وقت دین کی تکمیل کے بعد، پیغمبر کے جانے کے بعد، امام زمان کے غائب ہونے کے زمانے میں جب حجت خدا غائب ہوں، اب آگے چلے گی۔ تو اب سلسلہ دو طریقوں سے آگے چلا، ایک چلا ملائیت کے ذریعے سے، اور اس نے صرف اپنے لوگوں کو قریب بٹھایا اور باقی ساروں کو کافر سمجھا۔ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں واعظوں پہ یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں۔ فرقہ بندی کی صدا تیرے گلستان میں چلی، فرقہ بندی کی صدا تیرے گلستان میں چلی، یہ وہ نادا ہے اسے باد صبا کہتے ہیں، اور غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اچھا کہنا، یہ وہ کم بخت ہے اپنوں کو برا کہتے ہیں۔ اب جو وہ تعویل کے بندے لگے تو ملائیت نے یہ سمجھا کہ میں اپنے قریب صرف اپنوں کو بٹھاؤں، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھوں، اور خود ہی کو سمجھوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور دوسری طرف فقیر چلا تبلیغ کرنے کے لیے، اس کے پاس فرقے نہ بیٹھے، اس کے پاس ہندو بھی بیٹھا، اس کے پاس سکھ بھی بیٹھا، اس کے پاس مسلمان بھی بیٹھا، وہاں محبت کا چارہ دیا گیا۔ پھر ایک شریعت کے سلسلے چلے، جائے عشق والے سلسلے نے دنیا سے منہ موڑ لیا تاکہ دنیا کے فسادی لوگ ان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یعنی عشق والے لوگ وہ کھوٹے سکے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دھواں دے کے سیاہ کر لیا تاکہ نااہل لوگ انہیں چلا نہ سکیں۔ انہوں نے جنگلوں کا رخ کیا، بیابانوں کا رخ کیا، اور مشن ان کا ایک تھا، اور وہ تھا محبت علی۔ مشن تھا عشق علی، وہ خواجہ اجمیر کا مشن ہو، وہ بابا فرید کا مشن ہو، وہ مسعود گنج شکر کا مشن ہو، وہ داتا گنج بخش کا مشن ہو، وہ شاہ رکن الدین عالم کا مشن ہو، وہ بہاؤالدین ذکریہ کا مشن ہو، وہ شمس تبریز کا مشن ہو۔ بلکہ مجھے اس مقام پر ایک اہل سنت دوست کا شعر یاد آتا ہے جنہوں نے فرمایا کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے سے عالم اسلام سے مخاطب ہوں کہ بتائیے کسی فقیر نے کسی مقام پر فرقہ واریت پھیلائی، بتائیے کسی نے علی کے علاوہ کوئی پیغام دیا ہو، بتائیے کسی کا پیغام امیر المومنین کی محبت کے علاوہ کوئی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ تبلیغ کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے محبت علی، جو اپنے پرائے کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتی ہے، جو پیغام غدیری بھی ہے اور بہشت کی امیری بھی ہے۔ اور جب میں لفظ فقیر کہوں تو اس کا مطلب بھکاری نہیں،
بھکاری اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے۔ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے امام الفقراء۔ علی وہ ہیں جو فقیروں کے امام ہیں، علی وہ ہیں کہ جو شاہ ولایت ہیں، علی وہ ہیں کہ جن کی مہر کے بغیر کائنات میں کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے ایک کتاب میں پڑھا جس کا نام ہے حکایات اولیاء، جو لاہور سے شائع ہوئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک اہل تشیع کے علاوہ خلافت وہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوتی، لیکن ولایت حضرت علی سے شروع ہوتی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ فکرے اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ لکھے کہ جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا رسول کے بعد، قاضی صاحب نے فرمایا کہ وہ تاریخ کا منکر ہے، اور جو مولا علی کو نہیں مانتا وہ رسول کا منکر ہے۔ آج اگر دنیا محبت پر اکٹھا ہونا چاہے تو یہ فکرے حکایات اولیاء کے، اس لیے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازوؤں کا نام ہے، اسلام کے ایک چہرے کی دو آنکھوں کا نام ہے۔ آج ہمارا دشمن جو اندر بھی ہے اور باہر بھی، اس کی کوشش ہے کہ کہیں کسی طرح سے یہ لڑ پڑے، لیکن جہاں جہاں عقل موجود ہے وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں۔ نہ ہم میں کوئی اختلاف تھا نہ کوئی اختلاف ہے۔ اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے مولوی سے کلمہ پڑھا، جنہیں فقیر نے کلمہ پڑھایا ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بادشاہ وقت نے سوال کیا تھا کہ اگر خدا اس جوڑ میں موڑ نہ رکھتا تو ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ سارے علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہاتھ تو یہاں رہ جاتا تو یہ ہاتھ منہ تک کیسے پہنچتا، پھر کوئی کھانا کس طرح سے کھاتا۔ حضرت بری امام جو موسوی کاظمی مشہدی سید زادہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ خدا اگر یہاں جوڑ نہ رکھتا تو کھانا کھانا ضروری تھا، ہم کھلاتے رہتے۔ اگر کھایا نہیں جا سکتا تو کھلایا تو جا سکتا، ضروری نہیں کہ انسان کھاتا رہے۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں کہ شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کمینہ کھا کے خوش ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی جو ایک جلیل القدر عالم دین گزرے، آج تک جن کے اشعار سے فال نکالی جاتی ہے، وہ تحریک کر رہے ہیں کہ حضرت شمس تبریز کا وہاں سے گزر ہوا، اور میں پوچھا کتابوں کی طرف دیکھ کر کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی نے ملنگ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ علم کہ تو نہ دارد، یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت شمس کو جلال آ گیا، فرمایا جسے ہم نہیں جانتے وہ ہے کیوں؟ انہوں نے کتابیں اٹھائی اور پانی میں پھینک دی، ساتھ ہی تالاب ہے اور پانی میں کتابیں ڈوب گئیں۔ پہلے وہ لڑے، غصے ہوئے، اور پھر جب لڑ کے ہار گئے تو بیٹھ کے رونے لگے، اور رونے والے پہ فقیر کو رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ میں تجھے چپ کرا دوں۔ پانی کے تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتابوں پہ ہاتھ مارا تو پانی کی بجائے ان سے مٹی اور گرد نکلنے لگی۔ جلال الدین رومی نے حیران ہو کے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ شمس نے مست ہو کے کہا یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اس جلیل القدر عالم دین نے 12 سال تک حضرت شمس کی غلامی کی، اور غلامی کرنے کے بعد کہا مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں اس وقت تک عالم ہی نہیں بنا جب تک علی کے غلام کی غلامی نہیں کر۔ صاحب حکایات اولیاء سے سوال کیا گیا کہ جب مولا علی پہلے خلیفہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، سوائے مذہب شیعہ کے سارے نہیں مانتے، جب نہیں ہے تو ولایت مولا علی سے کیوں شروع ہوتی ہے؟
انہوں نے جو فکرے کہے وہ عظیم و جلیل فکرے. کہنے لگے خدا نے معراج کی رات ولایت والا جبہ نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا اور فرمایا میرے حبیب زمین پر جسے اہل سمجھنا اسے دے دینا. حضور تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے سزا دوں گا. آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حکایات اولیاء والے نے لکھا کیونکہ سچ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ کم ہو جائے تو تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے, زیادہ ہو جائے تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے. بے عین ہی انہی کے فکرے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے؟ کہنے لگے فنا کر دوں گا, نشان عبرت بنا دوں گا, ایسی سزا دوں گا کہ لوگ اسے دیکھ کے ڈر جائیں اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرے. فرمایا بیٹھ جاؤ. اہل سنت عالم دین نے لکھا کہ آپ پیغمبر نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے؟ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. پیغمبر نے ولایت کا جبہ علی کے کندھوں پہ رکھا اور ماتھا چوم کے کہا یا علی پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام. اس لیے کائنات میں کوئی نہیں اس لیے کوئی بھی گدی ہو کوئی بھی گدی ہو کوئی بھی گدی ہو مہر علی لگائے گا, ولایت علی عطا کرے گا. میں دلی گیا تھا نظام الدین اولیاء کے مزار پر, مجلس پڑھی میں نے تو میری نگاہ پڑی, سامنے نظام الدین اولیاء کا شعر لکھا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں پس خردے سگان در توست رزق من ہاشا اگر نگاہ کنم سوئے اگنیا. یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے. اور یہ تھوڑے لوگ اشارہ سمجھیں کہ علی کی گلی کا کتا کون ہے. کس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں شیر خدا کی گلی کا کتا ہوں؟ یہ وہی تھا کہ جس کا نام ہے حسین اور اس کا باپ ابراہیم مجاب, جس کی قبر روضہ حسین کے اندر ہے. مجاب اس لیے کہ جب جب حسین کی زری پر سلام کرتے تھے جواب آتا تھا, اور اسی زری سے آواز آیا تھا کہ بیٹے کو سندھ بھیج. آج دنیا کہتی ہے کہ سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا. میں یہ فکرہ کہتا ہوں کہ جاؤ سندھ میں گلیاں پھرو, سندھ کی سڑکیں پھرو. اگر ہر چوک پر تلوار لٹک رہی ہے تو سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا, اور اگر ہر چوراہے پہ غازی کا علم ہے تو سندھ کو کلندر نے فتح کیا. کیونکہ سندھ کی دھرتی پہ دو امام زمانہ کے سپاہی سوئے ہوئے ہیں. ایک کلندر جس نے علی علی کروائی, ایک شاہ لطیف بھٹائی جس نے حسین حسین کروائی. یہ فقیروں کا طریقہ اور ان کی تبلیغ کا اثر کہ وہاں سے چلیں, ایک طرف نقوی سادات کی جد, دوسری طرف سے حضرت شہباز کلندر جو حضرت شاہ شمس کے خالہ زاد بھائی ہیں. سامنے مرشد کڑاہ میں تیل گرم کر کے بیٹھا تھا. کون ہے جو علی کی محبت میں اس میں اترے؟ بخاری سادات کے جد نے قدم آگے رکھا, سرکار کلندر نے جد سادات نقوی کے تلوے پہ پاؤں پر ہاتھ رکھا, ان کا پاؤں آنے لگا, ان کا نیچے ہاتھ آ گیا. سرکار کی آوازیں مجھے روک رہے ہو؟ فرمایا تمہاری پوسٹ میں 5.25 لاکھ فقیر ہیں, اگر آپ چلے گئے تو بخاری سادات میں جو فقیر آنے ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ آپ رکے میں جاتا ہوں. کلندر کڑھا کے اندر گیا, 11 سال تک علی علی کا ورد کیا. 11 سال کے بعد مرشد کی آواز آئی آ جاؤ اب لال ہو گیا ہے. وہ لال بن کے وہاں سے باہر آیا, کائنات کے فقراء کو اکٹھا کیا گیا,
फुकरा ने इकट्ठे होकर कलंदर की कदीर की याद में ताज पोशी की, दस्तार बंदी कलंदर के लिए कायनात के फकीर इकट्ठे हुए। दस्तार बंदी हो चुकी तो फकीरों ने पूछा कलंदर क्या मकाम मिला? मुस्कुरा के फरमान लगे जमीन छोटी है, रुतबा बड़ा है। इतना बड़ा रुतबा जमीन पे खड़े होकर बताया जा सकता नहीं। फिर अली का लाल शाहबाज बन के हवा में परवाज करने लगा। हर जस्त पे एक रुतबा बताता गया, हवा में उड़ता गया। फिर एक रुतबा बताया, फिर हवा में उड़ा। फिर एक रुतबा बताया, फिर हवा में उड़ा। पहला फिक्रा कहता हैदरी जम। ये शेर नहीं कलंदर की डिग्री है, ये शेर नहीं कलंदर का रुतबा है, ये शेर नहीं कलंदर का मकाम है। हवा में पहली जस्त लगा के कहता हैदरी जम, मैं हैदरी हूं, कलंदरम, कलंदर हूं, मस्तम, मस्त हूं, पेशवाए तमाम रिंदानम। रिंद भी एक डिग्री है। रिंद, मजजूब, मस्त, कलंदर, ये दर्जे हैं फकीरी के। और अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह ने हर इलाके के अंदर एक ऐसी हस्ती को रखा जो होता बशर है, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर बारिश नहीं होती। और दुनिया में ऐसे जितने भी अब्दाल हैं और सारों का निजाम जिसके हाथ में उसे कलंदर कहते हैं। हैदरीयम, कलंदरम, मस्तम, मैं हैदरी हूं, मैं कलंदर हूं, मैं मस्त हूं, पेशवाए तमाम रिंदानम, मैं सारे रिंदों का पेशवा हूं। कमर अंदर कलंदरी बस्तम, मैंने कलंदरी को अपनी कमर के अंदर बांधा हुआ है। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम, मैं अजल से अली अल्लाह का नारा लगाता हूं। पहले कलंदर समझे इंसान, फिर समझे कि अली अल्लाह का मतलब क्या है। वह हुवल अलीजुल अजीम, सच्चा है वो अल्लाह जो अली पहले है, अजीम बाद में है। क्योंकि जो जाहिल हैं वो अली को खुदा मानते हैं, जो अक्लमंद हैं वो अली के खुदा को मानते हैं। क्योंकि कायनात में, क्योंकि इस फिक्रे की वजाहत जरूरी है, क्योंकि कायनात में जितने भी खुदा को छोड़ने वाले बदबख्त हैं, उनको अल्लाह के छोड़ने की इकलौती वजह खौफ है। अगर आप सारे मुशरिकों के अकीदों को इकट्ठा करें तो फोकस होगा एक चीज पर, और उसका नाम है खौफ। डरते गए मानते गए, डरते गए मानते गए। सांप से डर गए, उसे खुदा समझ लिया, सामने पूजा करने लगे। खुशामद करो ताकि कुछ न कहे। सूरज को गहन लगा, उसे खुदा समझ लिया, खुशामद करो ताकि कुछ न कहे। सितारे गिरे, खौफ ज़दा हो गए, आज वहां टूटा है कल यहां टूटेगा। इबादत करो ताकि तुम्हें कुछ न कहे। फिरौन, नमरूद, शद्दाद इन तीन झूठों से डरे, गर्दन झुका दी कि तुम ही हमारे खुदा हो। अब ये इंसान है, ये कभी सांप को खुदा मानता है, कभी पत्थर गिरे और इंसान उनके नीचे दब जाए तो कंकर को शंकर समझ लेता है। कभी ये इंसान होकर सूरज को खुदा समझता है, कभी तारे को खुदा समझता है। क्या कहने अबू तालिब के बेटे अली, अकेले अली ने तौहीद की ऐसी हिफाजत की, सांप को चीर के रख दिया। सांप खुदा नहीं हो सकता, बुतों को पाश पाश कर दिया, पत्थर खुदा नहीं हो सकता। सूरज को वापस पलटा दिया, सूरज खुदा नहीं हो सकता। तारे को दरवाजे पे उतार दिया, सितारा खुदा नहीं हो सकता। सजदे में सर झुका दिया, इंसान खुदा नहीं हो सकता। आपको सलाम। वो सारी जिंदगी सिर्फ एक रात सोया ताकि तौहीद बचे,
اور وہ ہے ہجرت کی رات. سونا نقص ہے، کمال نہیں. اعضاء کی تھکن کا نام سونا ہے، اور تھکتے وہ ہیں جو ناقص ہوں. جو یطہرکم تطہیرا ہو وہ سوئیں کیسے؟ نیند ایک کیفیت ہے، خدا کیفیتوں کا خالق ہے، اور علی مخلوقات کا امام ہے. نیند علی کے تابع ہے، علی نیند کے تابع نہیں. وہ ایک رات سویا تاکہ نشیریوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ خدا نے اپنے لیے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی. اور اب اگر یہ بھی جاگتا رہتا تو خطرہ تھا، اس لیے وہ تلواروں کے سائے میں سو گیا. لیکن سویا بستر مصطفیٰ پر، سویا پیغمبر کے بستر پر. اس نے پوری زندگی توحید کو بچایا. شہید ہوا تو مسجد میں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مجھے مسجد سے اتنی محبت ہے کہ جس دن میرا قاتل مسجد میں موجود تھا میں ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا تھا، لیکن جا کے بتا رہا ہوں کہ علی قتل ہو سکتا ہے، مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا. جسے عبادت الہی سے اتنا عشق ہو، جو خدا کی بندگی کا معیار ہو، جو عبادت الہی کی منزلت کو سمجھنے والا ہو، جو مبلغ ہو لا الہ الا اللہ کو، جس کی پوری زندگی کا ہر عمل محافظت توحید کے لیے ہو. اس کے لیے کلندر نے کہا کہ علی اللہ از ازل گفتم، مجھے لفظ علی سے اتنا پیار ہے کہ میں خدا کو علی کہہ کے پکارتا ہوں، کیونکہ کوئی رحمان کہہ کے پکارتا ہے، کوئی قدوس کہہ کے پکارتا ہے، کوئی جبار کہہ کے پکارتا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنا نام علی رکھا کہ میرا ایک نام یا علیو بھی ہے. اب دیکھتے رہنا کہ اس کی دشمنی میں کون کون اس علی کو چھوڑتا ہے. اس نے ہم نام بنا دیا. کمر اندر کلندری بستم، حیدری یم کلندرم مستم. صاحبان علم سے سنا ہے کہ ان اشعار کی تعداد 500 سے زیادہ ہے. ہر شعر کے اندر 3 مرتبے ہیں. ہر مرتبے پہ کلندر بلندی پہ جاتا ہے. اپنی فضیلتیں پڑھتے 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 کلندر عرش سے جا کے ٹکرایا. عرش کی بلندی سے کلندر نے فرش پہ دیکھا. فرش پہ کلندر کو نجف میں علی کا روضہ نظر آیا. علی کے روضے کو دیکھ کے کلندر نے پروں کو سمیٹا، پرواز کو روکا، کانپتے ہوئے فرش پہ گرا. علی کی چوکھٹ پہ گر کے کہتے کہ سگے کوہ شیر یا